السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کے بارے میں بتاؤں کہ یہ برکتوں اور رحمتوں کا مہینہ آ گیا۔ لو جی، مغفرت کے فیصلوں کا مہینہ آ گیا۔ نفس کا نہ ہو روزہ تو پھر کیا، فقط بھوکا پیاسا رہنے کا مہینہ آ گیا۔ رمضان المبارک کے 30 روزے بغیر کسی شرعی عذر کے ہر بالغ مومن مرد و عورت پر فرض ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری صحت و جوانی کا راز بہترین ڈائٹ فوڈ یعنی متوازن غذا، ورزش اور میڈیکل کی وٹامن بھری گولیوں میں ہے، جبکہ روزوں میں صحت کا راز چھپا ہے۔ یہ بیماریوں کو دفع کرتا ہے، جیسے موٹاپا، دل کے امراض، کولیسٹرول، کینسر، شوگر، معدے کا ہضمی نظام۔ روزہ صرف بھوکا رہنے کا نام نہیں ہے، یہ جسمانی، روحانی اور نفسیاتی سطح پر ہمیں فائدہ دیتا ہے، بیماریوں سے بچا کر جسم کی حفاظت کرتا ہے، گناہوں اور لایانی مشغولیات سے بچا کر روحانی پاکیزگی عطا کرتا ہے۔ عام دنوں میں ہمارا معدہ کھانا ہضم کرنے کے نظام میں لگا رہتا ہے، اور روزے کی حالت میں معدہ زہریلے مادوں کو ختم کرتا ہے۔ روزے کی حالت میں خون میں شوگر کی سطح کم ہوتی ہے، جس سے لبلبے کو آرام ملتا ہے۔ اس سے جسم میں انسولین کی مقدار بڑھ جاتی ہے، یہ شوگر سے بچاؤ کے لیے بہترین ہے۔ روزہ ذہنی تناؤ، ڈپریشن اور بھولنے کی بیماریوں سے بھی بچاتا ہے۔ جب جسم کو باہر سے گلوکوز نہیں ملتا تو توانائی کے لیے جسم میں جمع شدہ چربی کو جلانا شروع کرتا ہے، اس سے وزن کم ہوتا ہے اور موٹاپا کم ہو جاتا ہے۔ روحانی اثرات تو زبردست ہیں کہ آدمی بھوکا رہتا ہے تو نفسیاتی خواہشات اور لہو لعب لایانی سے بچا رہتا ہے، ذہنی سکون ملتا ہے اور اللہ کے قرب و ذکر و اذکار میں لذت ملتی ہے اور عبادت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اس طرح سے یہ روحانی پاکیزگی کا بہترین نظام ہے۔ 2016 میں جاپان کے سائنسدان یوشینوری اوسومی کو طب کا بہترین نوبل ایوارڈ دیا گیا، اس تحقیق پر کہ جب انسان طویل وقت تک بھوکا رہتا ہے تو جسم کے زندہ خلیات اپنے اندر کے زہریلے مادوں اور مردہ خلیات کو خود ہی کھانا اور صاف کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس عمل سے بیماریاں نہیں پیدا ہوتی ہیں اور بیماریوں کے وائرس ختم ہو جاتے ہیں۔ 1400 سال پہلے ہمارے نبی علیہ السلام نے روزے رکھ کر اس کی افادیت بتا دی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ماہ کے ایام بیس کے 3 روزے 13، 14، 15 کو روزہ رکھا کرتے اور پورا شعبان روزے کا اہتمام کرتے، جبکہ امت کے کچھ جاہلوں نے روزوں کو بیماری بڑھنے کا ذریعہ بتا دیا۔ ہم نے دیکھا لوگوں کو خوب کھا کھا کر مرتے ہوئے اور بیماریوں کا شکار ہو کر، لیکن کسی کو روزے میں مرتے نہیں دیکھا کہ کسی نے روزہ رکھا اور بھوک و پیاس کی شدت میں اس کو موت آ گئی ہو۔ استغفر اللہ، یہ جہالت اور دین سے دوری کی بات ہے۔ آئیے آج عہد کر لیں کہ ہم بغیر کسی شرعی عذر کے روزہ نہیں چھوڑیں گے، اور جوش و خروش سے رمضان المبارک کے روزوں کا خیر مقدم کریں گے، اور نہ صرف ہم جسم کے اعضاء کا روزہ رکھیں گے بلکہ ہم اپنے نفس پر بھی تالا ڈال دیں گے انشاءاللہ۔